مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہی حال کچھ اس وقت اس جعلی نظام، جعلی حکمرانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے جعلی حکمرانوں کے ساتھ، کیونکہ یہ غیر آئینی ترامیم جو کی گئی ہیں انہیں عالمی فورمز پر عالمی اداروں نے، مستند عالمی اداروں نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور انہیں خلاف آئین، خلاف قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار دے دیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ سے بھی آ رہے ہیں، اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اس بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس ICJ نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر قاری ضرب قرار دے دیا ہے۔ ICJ کے سیکرٹری جنرل سانتیاگو کونٹن نے کہا کہ یہ تبدیلیاں عدالتی تقرریوں کے عمل اور عدلیہ کی اپنی انتظامیہ پر سیاسی اثر و رسوخ کو غیر معمولی سطح تک بڑھا رہی ہیں۔ یہ عدلیہ کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہیں کہ وہ ریاست کی دیگر شاخوں کے زیادتیوں کے خلاف ایک مؤثر اور آزادانہ طور پر کام کر سکے اور انسانی حقوق کا تحفظ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ کونٹن نے کہا کہ یہ باعث تشویش ہے کہ اتنی اہم آئینی ترمیم کو انتہائی خفیہ طریقے سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں منظور کیا گیا۔ قانون کی حکمرانی کا بنیادی اصول اور اختیارات کی تقسیم، جس کے مطابق شہریوں اور ان کے آزادانہ طور پر منتخب کردہ نمائندوں کو قانون سازی کے عمل میں شرکت کا حق حاصل ہے، اس معاملے میں کھلے عام پامال کیا گیا ہے۔ ICJ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ درج ذیل تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہے جو عدلیہ کی آزادی کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، کیونکہ وہ عدلیہ کو غیر ضروری طور پر انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے کنٹرول میں دے دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو کی گئی ہیں جناب، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سراسر عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی اور سیاسی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے حکومت اور انتظامیہ کے کنٹرول میں چلی جائے گی عدلیہ، جو کہ عالمی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور نظام انصاف کے بھی خلاف ہے۔ اس سلسلے میں مختلف انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں چیف جسٹس کی جو سیاسی تقرری ہونی ہے، آئینی بینچ جو تشکیل دیا گیا ہے اور اس آئینی بینچ کے جو سیاسی اپوائنٹمنٹس ہوں گی آگے، اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس لیے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جو انہوں نے ترمیمات کی ہیں اس کے بعد ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترمیمات براہ راست بین الاقوامی معاہدے برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہیں، جو عدالتوں اور ٹریبیونلز کے سامنے مساوات اور ایک قابل، آزاد اور غیر جانبدار ٹریبیونل کے ذریعے منصفانہ اور عوامی سماعت کے حق کی ضمانت دیتا ہے، اور جو قانون کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے آئین بھی منصفانہ مقدمے کے حق کو آرٹیکل 9A کا اور آرٹیکل 10 تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی جو ICCPR کی دفعات کی تشریح اور اطلاق کی ذمہ دار ماہرین کی ایک آزاد تنظیم ہے، اس نے بھی مستند طور پر قرار دیا ہے کہ یہ حق ایک مطلق حق ہے جو کسی بھی استثناء کے تابع نہیں ہے، اور ایک ایسی صورتحال جہاں عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات اور فرائض واضح طور پر قابل امتیاز نہ ہوں، یا جہاں انتظامیہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے یا ہدایات دینے کے قابل ہو، ایک آزاد ٹریبیونل کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہ ساری ترامیم اس کی خلاف ورزی ہیں جو کہ عالمی اصول، طے شدہ عالمی اصول اور پاکستان کا اپنا آئین جو بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بھی یہ ترامیم منافی ہیں۔ سانتیاگو کو کونٹن نے کہا کہ یہ ICJ سمجھتا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہو سکتی تھی تاکہ عدالتوں کو زیادہ مؤثر اور جواب دہ بنایا جا سکے اور عدالتی تقرریوں کا عمل زیادہ شفاف اور جامع ہو، لیکن یہ ترمیمات عدلیہ کو کنٹرول کرنے، اپنے تابع کرنے اور اسے حکومت کے کنٹرول میں لانے کی ایک کوشش ہے جو قانون کی حکمرانی، اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور بھی حکومت کے لیے مصیبت کا سبب بات بنتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کو جس برے طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی کے ساتھ ساتھ جو مظالم ان پہ کیے جا رہے ہیں،
جو ٹارچر ان پہ کیا جا رہا ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے، اس پہ اب عالمی فورمز کے ساتھ ساتھ عالمی شخصیات بھی میدان میں آ چکی ہیں اور وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور یہ پریشر ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے منفی اثرات ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ اور طرح سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں باقاعدہ طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف ایک کمپین نہیں بلکہ منظم ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پہ پریشر بڑھایا جائے اور ان کی جائیداد اور ان کی نقل و حرکت اور دیگر ان پر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں اس میں مزید اس پریشر میں اضافہ ہوگا، جو عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ اب کیا جا رہا ہے، اوپنلی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ میں۔